نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ جل جلالہ نے ہم سب کے ساتھ انتہائی فضل والا معاملہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضرت انسان میں پیدا کیا، اور قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اپنی عبادت کے لیے۔ انسان کا دنیا میں آنا ایک آزمائش ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی جو بھی مومن ہوگا اس کا رہن سہن معاملات ہمیشہ وہ یا تو آزمائشوں میں، مصائب میں مبتلا ہوگا، یعنی دنیا اس کے لیے جیل خانہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جہالت کا دور تھا۔ ایسے جہالت کا دور کہ اپنے دشمن کی کھوپڑیوں میں شراب پیا کرتے تھے، یعنی دشمن کو قتل کرنے کے بعد اس کی کھوپڑی اس میں شراب ڈال کر پیا کرتے تھے اور اس کو اپنا فخر محسوس کرتے تھے۔ یعنی ذرا ذرا سی باتوں پر ایسے خاندانی جھگڑے فسادات ہو جایا کرتے تھے، ایسے جہالت کا دور۔ اگر کسی کے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہو جاتی تو اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، یعنی ایک عورت کی پیدائش کو وہ اپنے لیے بڑا عجیب سمجھتے تھے کہ لوگوں کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہماری بیٹی پیدا ہوگی، یعنی اتنا وہ عورت بچی کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ یعنی ایک شخص تھا، اس کی جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی ماں نے اس سے کہا، اس کے اپنے شوہر سے، بچی کی ماں نے کہا کہ اس کو ہم چھپا کے گھر میں پالیں گے، بڑا کریں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں، لہٰذا تم میری بیٹی کو قتل نہ کرو۔ لیکن وہ شخص جو تھا وہ ضد پر تھا کہ نہیں، میں نے قتل کرنا ہے، میں باہر کسی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بہرحال اس بات پہ سمجھوتا ہوا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ بچی آہستہ آہستہ جب وہ بیٹھنے لگی، چلنے لگی، پھر وہ بات کرنے لگی، تو اپنے ابو سے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے مخاطب ہو کر ابا جان کر کے پکارتی تھی۔ جیسے گھر میں آتے تھے ان کے آگے پانی پیش کرتی تھی، چھوٹی سی بچی، لیکن اپنی والدین سے اس کی محبت اتنی زیادہ تھی۔ لیکن اس کے دل کے اندر ایک چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر یہ بچی اب یہ چلنے پھرنے لگ گئی ہے، باتیں کرنے لگ گئی، اگر یہ دروازے سے باہر قدم نکالے اور کسی کو پتہ چلے کہ یہ اس کی بیٹی ہے تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ یعنی اس بچی نے، اس کی پیدائش ہو گئی، غالباً 2 سال کے بعد ہی لوگ بچے بولنے لگ جاتے ہیں، یعنی اندازہ لگا لے کہ وہ بچی بول بھی رہی ہے اور اتنی سمجھدار ہو چکی ہے کہ والد کے لیے پانی بھی لا کر دیتی ہے، وہ خدمت بھی کرتی ہے، جوتے جب صاف کرتی ہے والد کے آگے پیش کرتی ہے وہ، یعنی اتنی عمر اس کی ہو چکی ہے، لیکن گھر کے دروازے سے باہر اس نے قدم نہیں رکھا، باہر نہیں دیکھا کہ محلہ کس طرح ہوتا ہے، گلی کس طرح ہوتا ہے۔ ایک دن اپنی بیگم سے کہنے لگا کہ بچی کو تیار کرنا، میں نے اس کو سیر و تفریح کے لیے لے جانا ہے۔ والدہ بڑی خوش ہو گئی کہ مطلب یہ تو ایک عجوبہ ہو گیا کہ پہلے قتل کے در پہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اب یہ باہر لے جا رہے ہیں، تو والدہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کے خوشی کا عالم کچھ اور یہ واقعہ ایک صحابی ایمان لانے سے پہلے جو اس کا واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو ماں نے کیا کیا، اس کو نیا سوٹ پہنایا، بچی کو آنکھوں میں سرما لگایا،
اس کو نہلا کر غسل کر کے اس کو تیار کیا خوبصورت بنا کر کہ آج یہ گھر سے باہر نکلے گی اور والد کے ساتھ جائے گی۔ بچی بھی آج بڑی خوش تھی کہ آج میں گھر سے باہر نکل رہی ہوں ابو جان کے ساتھ۔ وہ تیار ہو کے ابو کے سامنے آتی ہیں اور ابو کی انگلی پکڑ کے بڑی میٹھی میٹھی انداز میں اپنے ابو سے باتیں کر رہی کہ ابا جان۔ بڑی خوشی سے وہ ابا جان اس کو لے کر گھر سے باہر نکلتے، راستے پہ چلتے 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 ایک جنگل جیسا آتا ہے، ویران علاقہ آتا ہے۔ وہاں پہنچتے اب بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا بس آگے سیر و تفریح کی جگہ، وہ جگہ تمہیں لے جانا ہے۔ اب وہ چل رہی ہے، بچی خوشی خوشی اپنے والد کے ساتھ چل رہی ہے۔ بچی کو خوف نہیں لگ رہا کہ باہر میں اکیلی ہوں، کوئی نہیں ہے، لیکن کیا اس کا ابا اس کے ساتھ ہے تو اس کو خوف نہیں آ رہا بچی کو۔ پھر ایک جگہ جب وہاں پہنچے ویرانے پر تو اس بچی کے ابو نے کیا کیا کہ بیلچہ گینتی بیلچے سے کھدائی کرنے لگا۔ جب اس کو پسینے آئے، تھک گیا وہ کھدائی کرتے، وہی بچی کہتی ہے ابا جان اپنے کپڑوں سے ابو کے پسینے کو صاف کرتی ہے اور ابو سے کہتی ہے کہ ابو جان تم تھک چکے ہو، میں تمہارے ساتھ مدد کرتی ہوں۔ بتاؤ وہ بچی نے خود بیلچے سے مٹی، اب اس کو پتہ نہیں کہ میرے موت کا سامان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی وہ محبت جو تھی والدین کے ساتھ، والد کے ساتھ، تو وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے وہ مٹی نکال کے کھڈا کھودی جا رہی ہے۔ اور اس والد کو یہاں بھی حیا شرم نہیں آئی کہ یہ بچی جو میرے ساتھ مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئی، مجھ پر پسینے آ کے میرے پسینے وہ پہنچ رہی ہے، اس کو سکھا رہی ہے، لیکن کیا ایک جہالت کا دور۔ اسی طریقے سے جب وہ کھڈا تیار ہوا اسی کے اندر بچی کو پھینکا اور مٹی ڈالنا اس پر شروع کیا۔ اس بچی کے چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ یعنی ایسے جہالت کا دور تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اور کلمہ حق کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، لا الہ الا اللہ، جب پہاڑ کے اوپر چڑھے پورے مکے والے کو جمع کیا، مکے کے سارے لوگ موجود ہیں اور ان مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر چڑھائی کرنے کے لیے، تم پر حملہ کرنے کے لیے، اور مسلح لشکر ہے، تو کیا آپ میری بات پر یقین کرو گے؟ سب مکے والوں نے ایک ہی الفاظ میں سب نے ایک ساتھ کہا ہم بالکل یقین کریں گے، کیونکہ آپ صادق ہو، آپ امین ہو، آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیں یقین ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ یعنی ایک شخص پر اتنا اعتبار ہو کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں کہتا، لیکن کلمے کی دعوت دینا تھی اور مصیبت آزمائش آنا تھی، حالات آنے دیں۔ اسی مجمع کے اندر سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو لہب نے پتھر اٹھا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وار کیا، پھینکا گیا۔ پورے میلے مکہ کے لوگ دشمن بن گئے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایسے جہالت اور ایسے جاہل لوگ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مایوسی اختیار نہیں کی، اللہ کی ذات عالی پر امید رکھتے وہ اس کام کو لے کر کیا اللہ کے دین کی طرف اور اس کلمہ حق کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب صحابہ جڑتے گئے، ایمان والے بنتے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ایمان لے کر آئے، کلمہ پڑھا، غالباً 38 نمبر صحابی ہے جو ایمان لے کر آئے، 38 نمبر ہے، یعنی 38 لوگوں میں 37 لوگ جو ایمان لے کر آئے، 38واں نمبر اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پوچھتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرمایا یا رسول اللہ اب میرا کیا کام ہے؟ میں نے تو ایمان قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دن سے کس میں لگا رہے ہیں؟ ذکر پہ اور دعوت پہ لگا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو میرا کام ہے وہی آپ کا بھی کام ہے۔ کیا کام ہے؟ جو کام میرا ہے وہ آپ کا بھی ہے، یعنی ذکر اور دعوت دونوں ساتھ ساتھ۔ پہلے دن سے ہی اس کام کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود پوری دنیا میں تشریف نہیں لے کر گئے، لیکن اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو پوری دنیا میں تشکیل کر کے بھیجا گیا ہے۔
اور صحابہ اس لا الہ الا اللہ کا ہر حال میں ذکر کرتے تھے اور اس کی طرف دعوت دے کر بلاتے تھے. ایمان کے کلمے کو پڑھتے تھے کثرت کے ساتھ اور ایمان کی طرف صحابہ بلاتے تھے. اب لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ ایک عظیم کلمہ ہے، عظیم کلمہ ہے، عظیم ذکر ہے، اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ سے، فرمایا یا اللہ مجھے کوئی ایسا خاص وظیفہ بتا دیجئے، ذکر بتا دیجئے جس سے میں پڑھ کر آپ کو یاد کیا کروں. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے یا اللہ یہ مجھ سے پہلے جو انبیاء ہیں وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، میں تو کلیم اللہ ہوں، ہر وقت اللہ آپ سے ہم کلام ہونے والا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں، کلیم اللہ ہوں، مجھے خاص ذکر عطا کیجئے. اللہ جل جلالہ نے خود مثال دی. کس نے مثال دی؟ اللہ پاک نے خود مثال دی. فرمایا موسیٰ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان 7 زمینوں کو اور پوری کائنات کو ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ اس کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ والا پلڑا بھاری ہوگا. اس کلمے کی طاقت کا مجھے اور آپ کو پتہ نہیں. جب صحابہ نے اس کلمے کا ذکر کیا، اس کلمے والے یقین کو اپنایا اور اس کلمے کی طرف لوگوں کو دعوت دے کر بلایا تو اللہ نے ان کے ایمان کو بھی چمکایا، صحابہ کو بھی چمکایا. اللہ نے صحابہ کی وہ روحانی قوت عطا فرمائی. اس کلمے کی برکت سے. یہ کلمہ بڑا عظیم ہے. اس کے اندر ایک نقطہ ہے، فرمایا کہ ترازو میں ساری کائنات کو رکھ دی جائے. اب کائنات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کائنات ہے کتنی. یہ پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا، اس سے بڑا جو ہے ہمارا ایک سورج ہے. سورج پوری دنیا سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. کتنا؟ 10 لاکھ گنا. 10 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، لاکھ گنا نہیں، 10 لاکھ گنا اس پوری دنیا سے بڑا ہے سورج. پھر اس کے علاوہ جو ستارے ہیں، جو بڑے بڑے 60 ستارے ہیں، ایک ستارہ سورج سے 100 ارب گنا بڑا ہے. دوسرا ستارہ 300 ارب گنا بڑا ہے. یعنی یہ ستارے کی پھر اتنی دنیا ہے. پھر آسمان میں جو ستارے میں نظر آتے ہیں، یہ ناسا کی رپورٹ کے مطابق، جو امریکی ادارہ ہے سائنسی، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ جو ہمیں ستارے اور سیارے نظر آتے ہیں اس کو گننے کے لیے 300 خرب سالوں کی ضرورت ہے. کتنی؟ 300 خرب سالوں کی ضرورت ہے اس کو گنتی کرنے کے لیے کہ اللہ نے اتنے لامحدود اس کو بنایا ہے. اللہ کی قدرت ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. یعنی آپ ایک دنیا کو جہاں پر ہم رہتے ہیں صرف اس زمین کا اندازہ لگا دیجئے کہ سمندر کتنا بڑا ہے. 3 حصے خشکی ہو، 3 حصے سمندر ہے، 1 حصے پہ خشکی ہے. اب یہاں کتنی ساری مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، اور پھر 3 حصے جو سمندر کی زمین ہے وہ کتنی وسیع ہے، اور دنیا گول ہے. پھر اس کے بالمقابل جو نا سورج 10 لاکھ گنا اس دنیا سے بڑا ہے. پھر چاند، پھر ستارے، پھر سیارے، جو چیزیں ہیں، پھر اس کے اندر اپنی اپنی کہکشائیں الگ ہیں. چاند پہ جب کوئی جاتا ہے تو چاند کتنا بڑا ہے، چاند پہ زمینیں پہاڑ ہیں، وہاں الگ دنیا ہے، الگ نظام ہے. ستاروں پر اپنی الگ مخلوقات ہے، الگ نظام ہے. یعنی جہاں پر ہم رہ رہے ہیں یہ کتنی بڑا ہے تو اوپر کتنی بڑی ہے. پھر یہ ساری، یہ ابھی ایک ہی آسمان کے درمیان کی بات ہو رہی ہے. ابھی ہم نے دوسرا آسمان تیسرا آسمان کراس نہیں کیا، یہ صرف یہاں کی بات ہو رہی ہے. اور ایک جو سیارہ ہے جو سورج سے 300 خرب گنا بڑا ہے، اس کو گنتی کرنے کے لیے، یعنی اس کی پیمائش کرنے کے لیے کہ کتنی زمین ہے، اگر ایسی یہ سائنس بتاتی ہے، ٹھیک ہے، امریکہ کا ادارہ ناسا، یہ ان کی رپورٹ بتا رہا ہوں،
کہ پوری دنیا سے اتنی تیز رفتار سواری ہو کہ پوری دنیا سے 1 سیکنڈ میں 7 مرتبہ گھومے. کتنی مرتبہ؟ یعنی 1 سیکنڈ میں 7 چکر لگا لے پوری دنیا کے. اتنے پاورفل سپیڈ اگر کسی چیز کی ہو اول تو ناممکن ہے. اگر وہ 1 ستارے کی پیمائش کریں تو اس کو پتہ نہیں کتنے کرب یا ارب سال لگ جائیں گے، یعنی اس کو معلوم کرنے کے لیے. یعنی اللہ اتنی قدرت والی، یہ ایک ہے. اور پھر آسمان اول اتنا بڑا ہے جس میں یہ ساری کہکشائیں، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ جب دوسرے آسمان کو دیکھا جائے اس ایک کے مقابلے میں تو دوسرا ایسے نظر آتا ہے جیسے کہ پلیٹ میں چاول کے دانے ہوں. اور پھر دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے، جب تیسرے کے مقابلے میں رکھا جائے تو تیسرا اتنا بڑا ہے دوسرے سے، جیسے پورا فٹ بال کا گراؤنڈ اس کے اندر ایک گیند پڑی ہو تو گیند کی مثال دوسرے آسمان کی، پورا فٹ بال تیسرے آسمان کی مثال، اتنا بڑا. پھر اس طریقے سے چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں. اب یہ پوری کائنات، یہ 7 آسمان، 7 زمینیں، یہ سب کو ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھ دو اور دوسرے پڑھنے میں کیا رکھ دو؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ کلمے والا پڑھ لا باری. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ پوری کائنات کی تمام مخلوقات آپ کی نافرمان ہو جائیں، آپ کیا کرو گے؟ یعنی ساری مخلوقات نافرمانی پر آ جائیں. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں ایک جانور چھوڑوں گا جو ایک لقمے میں پوری کائنات کو ہڑپ کر جائے گا. کس میں؟ ایک لقمے میں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اور اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز کر ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے. یہ کلمے کا پڑھنا جب اتنا بھاری ہے تو اس کلمے کا ہمیں اندازہ نہیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. ایک مرتبہ جب لا الہ الا اللہ کو پڑھا جاتا ہے، زمین سے لے کر اللہ کے عرش تک ساری خلا، فضا، آسمان، یہ سارے نیکیوں سے بھر جاتے ہیں ایک مرتبہ کے پڑھنے سے. کتنا عظیم ذکر ہے یہ کہ جب پوری کائنات اس کے آگے کچھ نہیں ہے. اس کا اندازہ نہیں کہ اللہ کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے، کیونکہ تمام انبیاء اسی کو پڑھتے ہیں اور قیامت تک یہ چلے گا لا الہ الا اللہ. اسی کو صوفیاء نے لیا، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگواتے ہیں. اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے کلمہ عظیم کلمہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے جس نے ایک مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ کے عرش کے نیچے ایک ستون ہے وہ ہلنے لگتا ہے. اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہو ستون سے ستون کیوں ہل رہے ہو؟ ستون عرض کرتا ہے یا اللہ دنیا میں فلاں شخص نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اب تک آپ نے اس کی مغفرت نہیں کی. اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے میں نے اس کی مغفرت کر دی. وہ ستون ہلنا چھوڑ دیتا ہے. اس کلمے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو صبح شام 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے کتنے درجات اللہ بلند کرتا ہوگا. تو صحابہ نے چلتے پھرتے کثرت سے لا الہ الا اللہ کو پڑھا. اس پڑھنے سے اللہ کے یقین کو حاصل کیا، اللہ کے یقین کو پختہ کیا. آج میرا اور آپ کا یقین بڑا کمزور ہو چکا ہے. ہمیں اس کلمے پر محنت کرنی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حل بتایا. فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو کیونکہ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایمان کی تجدید سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. فرمایا کیسے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفہوم ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، ایمان تازہ ہوگا. ہم جب سبزی کھائیں تو تازی کھائیں، گوشت کھانے کا شوق ہو تو تازہ کھائیں. باسی ہمیں پسند نہیں ہے تو ایمان کیوں باسی پسند ہے ہمیں؟ ایمان بھی تو تازہ ہونا چاہیے، ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ انسان کو کھانے پینے میں تازی چیز اچھی لگتی ہے نا، تو ہمارا ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ بار بار پڑھیں گے لا الہ الا اللہ. صحابہ کو یہ راز سارے معلوم تھے، صحابہ کو یہ سب چیزیں پتہ تھیں،
صحابہ چلتے پھرتے ہر ٹائم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے، جب ایمان کی ایسی قوت اللہ نے عطا فرمائی۔ صحابہ کا ایمان ایسے بن گیا تھا، اس کلمے کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک جز ہے۔ دوسرا جز محمد الرسول اللہ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور پاکیزہ طریقے، مبارک طریقے دنیا اور آخرت میں خیر کا ذریعہ ہیں، بلائی کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے یہاں قرب کا ذریعہ ہے، اور 100% دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہمارا ہر عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے موافق ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہو، کسی اور کے طریقے پہ نہ ہو۔ صحابہ نے ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسے اتباع فرمائی کہ صحابہ رونے لگتے تھے جب کسی موقع پر ایک کام کرنا ہوتا تھا اور یہ معلوم نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو کس طرح سر انجام دیا، وہ رونے لگتے تھے کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کیوں نہیں ایسے کام کو کرنے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں چلتے ہوئے، کچھ صحابہ پیچھے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے نالا آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نالے کو کراس کیا، پیچھے جو صحابہ ہیں وہ کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیا۔ کچھ صحابہ کی جو ایک جماعت چاہ رہی، کچھ صحابہ آگے چلے گئے، پیچھے والے کھڑے ہو گئے۔ جب پوچھا گیا کہ کیوں، فرمایا ہم نے دیکھا نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نالے کو کس طرح پار کیا، اس طریقے پہ ہم بھی پار کریں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے ایسی محبت صحابہ کو، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی محبت عطا فرمائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے علاوہ ہماری زندگی میں کوئی اور طریقہ آئے نہیں، باطل کا طریقہ، غیر کا طریقہ آئے نہیں، ہم صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسی صورت تھی ایسی صورت بنائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے اخلاق تھے ویسے اخلاق بن جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے داڑھی تھی ویسی داڑھی بن جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے بال تھے ویسے ہمارے بال ہو جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طرح لباس تھا اس طرح ہمارا لباس ہو جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات جس طرح تھے اس طرح ہمارے معاملات بن جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی زندگی جس طرح تھی اس طریقے سے ہماری گھر کی زندگی بن جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت جس طریقے سے تھی اس طریقے سے ہماری تجارت بن جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت جس طریقے سے تھی اس طریقے سے ہماری حکومت بن جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لین دین معاملات جو جس طریقے پہ تھے وہ سارے طریقے ہم سب کی زندگیوں میں زندہ ہو جائے، ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ زندہ ہو جائے۔ یہ دنیا اور آخرت میں خیر کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے، اجر کا ذریعہ ہے۔ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا، کتنے شہیدوں کا اجر ہے؟ ایک سنت کو زندہ کرنے سے کتنا اجر ہے؟ کون سے شہیدوں کا؟ کون سے شہید؟ میدان بدر کی جو شہداء ہے اس جیسا، غالباً جس کا مفہوم اللہ کو پیشی معاف فرمائے۔ یعنی ایک سنت، اور خاص طور پہ وہ سنت جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، لوگوں نے بھلا دیا ہو، مری ہوئی نہیں کہہ سکتے سنت کو، جو بھلا دیا گیا ہو، امت نے سنت کو بھلا دیا گیا، اس سنت کو زندہ کرنے میں۔ مثال کے طور پہ آج ہمیں اپنی سنتوں کا پتہ نہیں ہے، ولیمے والی سنت تو ہر کسی نے پکڑی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ میں سب اپنے ولیمے پہ پیالہ دودھ کا بڑا صحابہ کو تقسیم کیا کہ سب پیو اس میں سے، یہ سنت کون زندہ کرے گا؟ سنتیں زندہ ہو جائے جو ہم بلا بیٹھے ہیں، ساری سنتیں زندہ ہو جائیں، اللہ ہماری زندگی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق بنا دے۔ تو صحابہ نے جب اس کلمے کا ذکر کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کیا، اس کلمے کے ذکر کو کرتے کرتے اس کی دعوت دیتے اللہ نے پھر ایسا ایمان بنا دیا، ایسا اللہ کے ساتھ تعلق بنا، ایسی اللہ کی معرفت حاصل ہوئی کہ جب صحابہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے اللہ ان کو نظر آتا تھا، نماز میں کھڑے ہو کے اللہ نظر آ رہے، ایسی نمازیں اللہ نے صحابہ کی بنا دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تیر لگا، جب تیر نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے تو فرمایا کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوں تب میرا تیر نکالنا۔ صحابہ کی نمازیں ایسی تھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوئے تیر نکالا، پتہ نہیں چلا کہ میرے جسم میں تیر لگا تھا۔ کیوں؟ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے تھے صحابہ اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، پوری دنیا کو بھول جاتے تھے، کیونکہ اللہ سامنے ہوتا تھا۔ ہماری بھی ایسی نمازیں بن جائیں میرے بھائیوں،
صحابہ جب رکوع میں ہوتے تھے پرندے آ کے ان کے سروں پہ بیٹھتے تھے، ان کی پیٹھ پر آ کے بیٹھتے تھے. پرندوں کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی بے جان چیز ہے. ایک میری اور آپ کی نماز ہے کہ ہر ٹائم کبھی یوں کرتے ہیں بیچ میں، کبھی مچھر کاٹتے، کبھی. یہ صحابہ کی نماز ایسی تھی. اللہ ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے. نمازوں میں کوئی کمی ہو اس کو سیکھنا ہے، علماء سے ہمارا رابطہ ہو، اس کو سیکھا جائے علماء سے. ہمارا رابطہ کس کے ساتھ ہو؟ ہر ٹائم علماء سے رابطہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. ہم ہر پل علماء کی رہنمائی میں چلے، علماء سے ہمارا تعلق ہو. کوئی غم اور خوشی کا موقع گھر پہ ہے، علماء سے معلومات کریں کہ میرے اوپر غم آیا ہے، اب اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے. اللہ نے میرے بیٹے کی پیدائش کی تھی، اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا محمد. ہم ایک ہماری خاندانی رسم و رواج ہے، 7ویں دن پہ یہ کرنے، بچے کے بال کو یوں منڈوانے، خاندانی رسم ہے. میں نے دل میں رکھا، میں نے کہا میں جا کے تحقیق کروں گا کہ اس موقع پہ کیا رسم ہے، کیا طریقہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت کا. میں مفتی صاحب کے پاس گیا، طریقہ پوچھا، مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ طریقہ اور یہ طریقہ اور یہ چیزیں. تو ہمیں پتہ نہیں ہے میرے بھائیو، ہم تو اپنی خاندان کی رسم و رواج پہ چل رہے ہیں. ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑ دیے ہیں. نبی علیہ السلام کے طریقے، اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے طریقے یا ہم سیکھنا نہیں چاہتے، یا ہمیں شوق نہیں ہے، یا تو ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. اپنے خاندان کو، رسم و رواج کو بہت کچھ سمجھتے ہیں. یہ خوف تو رہتا ہے کہ خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، یہ خوف نہیں رہتا کہ آپ علیہ السلام ناراض ہو جائیں گے. بھائی میں اپنے خاندان کے طریقوں پر نہیں چلا، اس کا تو مجھے خوف ہے کہ میں اپنے ابا کو، دادا کو، پردادا کو کیا جواب دوں گا. رشتہ داروں کو پوچھیں گے کہ یہاں تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ دوں، خاندان کی رسم پہ چلوں. قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھ لے کہ میرے امتی، وہاں تو نے میرے طریقوں کو چھوڑ دیا، یہاں تو ڈر لگ رہا ہے رشتہ داروں سے، یہاں ڈر نہیں لگ رہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ محبت کی کمی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی کمی ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس اپنے مال، اہل و عیال سے، گھر والوں سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ ہو. ایمان کامل نہیں ہوگا. تو ایمان کیسے ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام؟ اور جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے. جب ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت خود بخود ہوگی. پھر آج اپنے خاندان سے محبت ہے، ان کی اطاعت کی جا رہی ہے. رسم و رواج سے محبت ہے، ان کی اطاعت کی جا رہی ہے. غیر سے محبت ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنے نبی کے طریقوں کو اپناؤں، جا کے علماء سے پوچھوں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم نے علماء سے پوچھنا ہے. کوشش کریں گے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو زندہ کر لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنا لیں جو دنیا اور آخرت میں 100% کامیابی کا ذریعہ ہے. اور اس کے ساتھ تعلق، ہم اہل اللہ سے ہمارا مضبوط تعلق ہو، اللہ والوں سے، ان کی نگرانی میں ہمارا ذکر ہو. اور جب کوئی معاملات ہیں اپنے مشائخ کو بتاتے رہیں. ہمارا بھی یہ مشن ہو کہ ہم خود ذکر کر رہے ہیں، اوروں کو بھی ذکر پہ لائیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اوروں کو نماز پڑھ لائیں. ہم خانقاہ رہے ختم خواجگان میں، اور ساتھیوں کو بھی ساتھ میں لائیں، چاہے وہ سلسلے کے ہو یا نہ ہو. مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جس دوست احباب کے ساتھ بیٹھے ان کو بھی دعوت ہے، بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ بھی چلو، نماز کا وقت ہو چکا ہے. کیا خیال ہے؟ کوشش کریں گے نا. دیکھو ہم سب کا آنا کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اور ختم خواجگان میں، خانقاہ میں ہم خود بھی ہیں، اللہ کے ذکر میں اوروں کو بھی جوڑیں، تو یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. ممکن ہے ہمارے دعوت سے ایک شخص آ جائے، وہ ذکر پہ لگ جائے یا نیک اعمال پہ لگ جائے، اللہ اس کو ولایت عطا کر دے، اللہ کا ولی بن جائے. ہم مر جائیں، دنیا سے جائیں،
تو قیامت کے روز اس کا جب حساب کتاب ہو کہ آپ کھاتے میں اتنے ولی بنے تھے، اتنے عالم بنے تھے، اتنے مفتی بنے تھے، کیا خیال ہے؟ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ممکن ہے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ کوئی بن جائے، ہماری نجات کا۔ ہمارے عمل جیسے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اللہ قبول کر دے تو ہمارے لیے بڑی بلائی ہے، خیر ہے، ہماری تو بگڑی بن جائے گی۔ اللہ نے قبول نہ کیا تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہماری چھوٹی چھوٹی خدمت کو جو چھوٹی پوٹی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اب ذکر کے لیے تمام ساتھی جو ہے نا نیت کر لیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی محبت میں اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہر ساتھی 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دونوں